بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، یہ پروگرام جو سو مرتب کیا گیا ہے اجرت میں، اس میں اصلاً انیس چشتی صاحب کی کتاب کے اجرا کے مناسبت سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا کے سلسلے میں خطاب ہوگا۔ اصلاً انیس چشتی صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت مولانا کا تقریباً 20 سال سے زائد مدت تک مولانا کے ساتھ رہا ہے، بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے، اور ان کے ایک کام میں یہ بہت ہی معاون تھے، جس کو قیام انسانیت کہتے ہیں۔ قیام انسانیت کے کام میں ان کے بڑے معاون تھے، اور ان سے مشورہ کرتے رہتے تھے، چاہے قیام انسانیت ہو، چاہے وہ کیمن الحامدی کے نام سے وہ پروگرام ہو، اس کے نظم کرنے والوں میں یہ ہیں۔ مولانا کے مزاج کو بھی سمجھنے میں ان کو بہت موقع ملے ہیں، تو ان کی یہ کتاب جو ہے اصل کے تاثرات پر مبنی ہے، جو مشاہدات اور تجربات پر مبنی ہے۔ حضرت مولانا کے بارے میں سب اتنا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا کی چند خصوصیتیں ہیں جو بہت نادر ہیں۔ ایسے دور میں بڑی شخصیتیں رہی ہیں، اور اپنے کسی ایک میدان میں ان کا کوئی اختصاص اور کمال رہا ہے۔ ہمارے نزدیک مولانا کی زندگی کو اگر چند الفاظ میں کا نچوڑ پیش کیا جائے تو ہمارے نزدیک مولانا کی ایک بنیادی خصوصیت پہلی جامعیت ہے، اور جامعیت جو ہے ہر اعتبار سے، اسلامی موضوعات کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو مولانا نے حدیث کا بھی درس دیا ہے، مولانا نے تفسیر کا بھی درس دیا ہے۔ مولانا بہت بڑے ادیب تھے، اور اس طرح اور بہت سے علوم میں مولانا کو کمال حاصل تھا۔ اسی طرح اسلامیات کے ساتھ ساتھ مغربی علوم، مغرب کی تاریخ، مغرب کے فلسفے، مفکرین کے نظریات، ان کا مولانا نے مطالعہ کیا، اور وہ جو مطالعہ کیا وہ لوگ اس طرح نہیں کہ جیسے ہماری یونیورسٹیوں میں لوگ مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کی ہر بات کو سچ سمجھتے ہیں۔ مولانا نے ناقدانہ انداز سے مطالعہ کیا، جو ہمارے مسلمان فلاسفہ کا طریقہ رہا ہے۔ عصر عباسی میں جب یونانی فلسفہ آیا اور ہمارے یہاں لوگوں نے فلسفے سے استفادہ کیا، تو ایک طبقہ وہ تھا جو فلسفے سے بہت متاثر ہوا، اور اس کی وجہ سے ارتداد پھیلنا شروع ہوا۔ فوراً ہمارے علماء نے اس کو محسوس کیا، تو پھر ان میں ایک جماعت پیدا ہوئی جن کو ہم متکلمین کہتے ہیں۔ بڑے بڑے متکلم پیدا ہوئے۔ امام غزالی نے یہ کیا کہ پہلے فلسفے کا مطالعہ کیا، واقفیت حاصل کرنے کے بعد پھر ان تحافظ الفلاسفہ کتاب لکھی، تحافظ الفلاسفہ اور نکتۃ الضلال کتاب لکھی، ہدایت کی تاریخ بیان کی۔ تو عثمان اور یہ موقف اکثر فلاسفہ کا رہا ہے کہ انہوں نے یونانی فلسفہ پڑھ کر اس کی تہذیب کی، اس کی تنقیح کی، اس میں اضافے کیے، اور یورپ نے ان سے جو لیا تو وہ ان کے اضافوں کے بعد لیا ہے، خالص یونانی فلسفہ نہیں لیا ہے۔ یونانی فلسفہ جب اسلامی فلسفہ بن گیا اپنے تنقیح تہذیب کے بعد، یورپ نے اس کو لیا ہے، اور ان میں سے بہت سی چیزوں کو انہوں نے اپنا لیا، اپنا فلسفہ بنا کر، یونانی فلسفہ بنا کر پیش کیا ہے۔ فواد سسکین کی کتاب ہے تاریخ الثقافت العربی ہے، اس کو آپ پڑھیے تو انہوں نے بہت سے فلسفوں کو لکھا ہے کہ یہ فلسفہ کہا جاتا ہے کہ مغربی فلسفہ ہے، یہ اصلاً اسلامی فلسفہ ہے، اس کے نام بدل دیے ہیں، ترجمے میں بھی غلطیاں کی ہیں۔ کتاب اہم ہے، اس کو آپ پڑھیے۔ تو مولانا نے صرف اسلامیات ہی میں کمال نہیں پیدا کیا، رسوخ نہیں پیدا کیا، اور ہر موضوع پر ان کی کتابیں ہیں، بلکہ یورپ میں فلسفہ کیا گیا، ان کا مضمون پڑھے میری محسن کتابیں، تو
تو مولانا نے مغربی فلسفے کا ذکر کیا کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں پڑھی، رومیوں کی تاریخ پڑھی اور ان کے زوال کی تاریخ پڑھی، ان کے فلاسفہ کے نظریات پڑھے اور اس سے کتنا انہوں نے استفادہ کیا اور کتنی چیزیں ان کو قابل تنقید محسوس ہوئی۔ یہ کمال ایک جامعیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے وہ پہلے عالم ہیں جو صرف اسلامیات کے عالم نہیں تھے بلکہ مغرب کو وہ خوب سمجھتے تھے، اور وہ مغرب کے سفر سے پہلے ہی مغرب کو سمجھ گئے تھے۔ ان کی کتاب ماذا قصر العالم کوئی پڑھے گا تو ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ یوسف قرضاوی صاحب جب تشریف لائے تھے ان کا ہمیں وہ لائبریری دکھاؤ جس لائبریری سے مولانا نے استفادہ کیا۔ ہم نے کہا مولانا کی لائبریری سے سوا مختلف لائبریریوں سے کتابیں منگوا کے پڑھی، یہاں وہ کتابیں نہیں ہیں۔ کہنے انہوں نے اتنے حوالے دیے ہیں کہ وہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ آپ مولانا کی ہر تحریر پڑھیے تو پورے حوالوں کے ساتھ ہیں، اور یہ جو اتجاہ حوالوں کے ساتھ بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے علامہ شبلی کا دیا ہوا ہے۔ یہ نظری فکر ہے، نظریے کے لوگ جن کی تصنیفات ہیں وہ حوالوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ادعا اس میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ اور لوگوں کی کتابیں پڑھیے تو اس میں ادعا ہوتا ہے۔ نظریوں کی کتابیں جو ہیں صحیح نحت کی جو ہیں اس میں حوالوں کے ساتھ بات کی جاتی۔ تو پہلی خصوصیت جو ہے مولانا کے نزدیک وہ جامعیت ہے علمی لحاظ سے۔ دوسرے جامعیت عمل کے اعتبار سے، مولانا کا ہر اسلامی تحریک سے تعلق تھا اور ان کو وہ نصیحت بھی کرتے تھے۔ ان کے کام سے وہ تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، کسی تحریکیں ہوں، اخوان مسلمین، ان کو بھی مشورہ دیا مولانا نے۔ ارید اور تحدث اخوان پڑھیے، مولانا نے اخوان کو مشورہ دیا۔ اگر وہ اس مشورے پہ اخوان عمل کرتے اس وقت حادثہ پیش نہ آتا، اس وقت پیش آتا۔ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا کا مشورہ اخوان مان لیتے، یہ واقعہ نہ پیش آتا جو سب پیش آئے۔ مولانا نے کہا کہ آپ نبوی طریقہ اختیار کیجیے، دعوت کا طریقہ اختیار کیجیے، حکومتوں کو بدلنے کا اور سیاست میں گھسنے کا طریقہ نہ اختیار کیجیے۔ وہ رسالہ موجود ہے، اس کو آپ پڑھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بہت بڑا حادثہ جو سب پیش آیا ربیہ، یہ اس کا وصیت کا عمل نہ کرنے کا، امام حسن بننا کا یہ موقف نہیں تھا۔ تو ایک تو یہ مولانا کے ہر تحریک سے مولانا کو واقفیت تھی، اور اس کے لیے مولانا جو موقع ہوتا تو مشورہ دیتے تھے۔ حکمرانوں کو بھی مشورہ، اندرا گاندھی کو ایمرجنسی کے وقت جب کہ بات کرنا مشکل تھا، اس وقت حال یہ تھا کہ ہوٹل میں کسی نے ایسے ہی مذاق پہ کہہ دیا، دودھ میں مکھی گر گئی تھی، کیا اندرا گاندھی کے ساتھ نکال پھینک دیا، اسے اسی وقت گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر اس حالات میں مولانا اندرا گاندھی سے ملے، جا کے ان سے مشورہ کیا، ان کو مشورہ دیا، یہ تک کہہ دیا کہ لوگ انگریزوں کے عہد کو یاد کرتے ہیں، یہ بات کوئی اور کہتا اسی وقت گرفتار ہو جاتا۔ ایسی سخت بات مولانا سارا موجود، مولانا کے اس میں کاروان زندگی میں موجود، تو مولانا کی جرأت حق بات کہنے کی جو انہیں جرأت تھی، صلاحیت تھی، وہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ مولانا کی ایک بڑی مثال تھی کہ ایمرجنسی کے وقت ایسے ڈکٹیٹر صاحب نے مولانا نے یہ بات کہی۔ تو ایک تو یہ کہ مولانا کی جامعیت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، علمی اعتبار سے، عملی لحاظ سے، کہ ان کی ساری تحریکوں سے ان کا تعلق تھا، ان کو مشورہ دیتے تھے۔ دوسری خصوصیت مولانا کی یہ تھی جو جامعیت کا نتیجہ ہے، وہ ہے اعتدال۔ آج کل تطرف کے لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں کہ تطرف عراق تطرف، تو مولانا کے ہاں انتہا پسندی نہیں تھی اعتدال کی، یہ مولانا کی خصوصیت تھی ہمارے نزدیک، اور وہ ان کی جامعیت کا نتیجہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ عصر حاضر سے وہ پوری طرح واقف تھے، اور ان عصر حاضر کے مسائل سے واقف تھے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو اس سے مولانا اپنی رائے ظاہر کر دیتے تھے اور اس کے حل کی کوشش کرتے تھے۔ بہت سی تنظیموں کے مؤسسین میں تھے، ویسے مشاورت کی یہ تشکیل ہوئی، اس میں مولانا کا بڑا حصہ تھا۔ اس کے لیے مولانا نے دورے کیے، عملی طور پر دورے کیے، فساد کہیں ہوا تو وہاں جا کے ان کا جائزہ لیا اور اس سلسلے میں اپنے تاثرات بیان کیے۔ اور انسانیت کے مسائل سے مولانا کو دلچسپی تھی، صرف مسلمانوں کے مسائل سے نہیں، یہ بھی جامعیت کی ایک قسم ہے۔ مولانا کو پوری انسانیت کی فکر تھی، اور اس کی مثال یہ ہے کہ لبنان میں، آسام میں، افغانستان میں کہیں بھی کوئی واقعہ پیش آئے انسانیت سوز،
واقعات تو مولانا کا دل دھڑکنے لگتا تھا اور مولانا کا بیان اس پر آ جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک ہوائی جہاز کے اغوا کا واقعہ پیش آیا تو اس پر بھی مولانا نے مذمت کا بیان دیا۔ آخر وقت میں بہت بیمار، یہ ان کی جامعیت کی ایک مثال ہے جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ مولانا ایک ایسی خصوصیت ہے جو بہت نادر ہے، بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن مولانا کی ایک خصوصیت، ایک بنیادی خصوصیت تھی۔ اس وقت بروز ہمارے ذہن میں یہ بات آئی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کو کچھ کہنا ہے، تمہیدی طور ہم نے یہ بات کہی۔ باقی مولانا کا مسئلے میں یہ جلسہ جو ہو رہا ہے کوئی ہوا نہیں ہے، سالگرہ کے طور پر نہیں ہو رہا ہے، کتاب کے اجلاس میں ہو رہا ہے۔ باقی متنبی کا ایک شعر ہے جو ہم کو یہ سب یاد آیا ابھی بروز، وذکر الفتیٰ عمرہ الثانی وما طاقہ وفضول العیش اشغال۔ جس شخص کا یوسف قرضاوی صاحب نے یہ بات کہی، جس کی خدمات ہوں اور ان خدمات کا لوگ تذکرہ کریں وہ مرتا نہیں ہے۔ یہ متنبی نے یہ بات کہی ہے، ذکر الفتیٰ عمرہ الثانی، جس کو لوگ یاد رکھیں وہ مرتا نہیں ہے۔ مرتا وہ ہے کہ مرا وہ ختم ہو گیا، کوئی جانتا نہیں کون شخص ہے۔ تو حضرت مولانا کی شخصیت کو تو لوگ یاد کرتے رہیں گے، کتابیں لکھتے رہیں گے، مختلف پہلوؤں پر لکھتے رہیں گے، انشاءاللہ وہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی، ان کی مثال لوگوں کے سامنے آئے گی۔ ایک آئیڈیل کے طور پر اس وقت مولانا انیس چشتی صاحب کی کتاب کا جو ہوگا تمہارا اس سلسلے میں خطاب فرمائیں گے۔ ہم صرف تمہید اور نقل کہہ دی، بہت یہ باتیں ذہن میں